تو ہر عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے، تو اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے قبولیت کے بھی چند وقت ہیں، ان وقت میں کیا ہے، تم اپنا وقت قربان کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس میں سے ایک وقت کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور وہ مہینے میں بھی لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ رات میں بندہ جب بھی دعا کرے گا، اس رات میں بندہ جب بھی اللہ سے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ رات دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہر کام کے فیصلے ہوتے ہیں، جس رات میں اللہ نے قرآن کو دنیا میں بھیجا، اس رات میں انسانوں کی تقدیر کو بدلایا جاتا ہے، جس رات میں اللہ نے آسمان سے کتاب کو اتارا، وہ کتاب قرآن مجید ہے، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں میری اور آپ کی تقدیر بدلائی جاتی ہے، جس میں میرے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس کی دعا کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، 80 سال کی عبادت والی رات ہے اور مقدس رات ہے اور مغفرت والی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوئی، ہم اللہ سے کیا دعا کریں؟ کیا دنیا مانگے؟ کیا دولت مانگے؟ کیا خزانے مانگے؟ کیا عزت اور شہرت مانگے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کیسی نصیحت فرمائی، اے عائشہ، وہ رات، وہ لیلۃ القدر کی رات، وہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے 5 رات، جس میں تم زیادہ سے زیادہ یہ دعا کر کے اللہ سے مانگو۔ کیا ہے دعا؟ اللہ کے نبی نے بھی خود وہ دعا سکھائے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے، میرے خطاؤں کو درگزر کر دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رات تمہارے دعاؤں کے قبولیت کے لیے بنایا ہے۔ محترم حضرات، کبھی بھی مانگ سکتے ہو اپنے گناہوں کی توبہ، تم کبھی بھی کر سکتے ہو، لیکن چند وقت، چند لمحے، چند گھڑیاں ایسے ہیں جو دعاؤں کے ہوتے ہیں، اسی لیے ان گھڑیوں کے اندر بد دعا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بد دعا تو کبھی بھی نہیں کرنا۔ مومن اپنے زبان سے لعنتی الفاظ، مومن اپنے زبان سے بد دعے کے الفاظ، مومن اپنے زبان سے ایسی ویسی دعائیں بد دعائیں نہیں کرنا، اس لیے کہ ان گھڑیوں میں فرشتوں کا آنا ہوتا ہے، اور ان گھڑیوں میں دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور فرشتے اگر آمین کہیں گے تو اگر وہ دعا بھی کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، وہ وقت میں بد دعا بھی اگر کرتا ہے تو فرشتے آمین بول کر اس کی بد دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے مومن کبھی بھی اپنے زبان سے بد دعائیں نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنے زبان سے دعائیں ہی کرتے رہنا چاہیے۔